9 مئی کے حوالے سے 60 مزید جو ملزمان تھے ان کو اب سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم، گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ، ان کو اب سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ تو ریاکشن تو بڑا سٹرونگ آیا تھا، ظاہری بات ہے ویسٹرن ممالک کی جانب سے بڑا سٹرونگ ریاکشن آیا تھا۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پریشر کو لینے کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم ترین خبر آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور 25 تاریخ کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد اگلے 24 گھنٹے میں ایک بڑی خبر ہے۔ اس خبر کے بہت سے کانسیکوینسز ہیں، لوکل کانسیکوینسز لوکل پالیٹکس پہ اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے واٹس ایپ چینل کا ہم لنک شیئر کر رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی یہ اس لنک کو کلک کر کے جو ہے وہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے 60 مزید جو ملزمان تھے ان کو اب سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یہ ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 85 کا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب 85 افراد کے حوالے سے ملٹری کورٹس اپنی یہ سزائیں سنا سکتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کے اوپر عمل درآمد یا ان کی اپیلیں یہ سب کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک جو ہے اس سے یہ اٹیچڈ ہوگا۔ تو اب جو 60 مزید افراد جن کے حوالے سے یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، اس میں جو سب سے میرے خیال میں پرومیننٹ نام جن کا ہے وہ ہیں عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی، جن کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ قید بامشقت ہے یہ سزا جو انہیں سنائی گئی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا حسان نیازی جو ہیں وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے صاحبزادے بھی ہیں، اور حسان نیازی جو ہیں وہ 9 مئی والے دن نہ صرف ادھر کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے بلکہ انہوں نے وہاں پہ ایک فوجی وردی جو کور کمانڈر کی غالباً وردی تھی اس کو بھی لٹکا کے جو ہے پوری ایک تقریر کی تھی اور بڑا جو ہے ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی۔ تو بہت سے لوگوں نے ایون دو جن کا تعلق سروس کے ساتھ نہیں ہے یعنی کہ فوج سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان کے اس حرکت کو جو ہے وہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حسان نیازی جو ہیں وہ ماضی کے اندر بھی بہت سی کنٹروورسیز میں ملوث رہے ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اوپر جب ایک دفعہ حملہ ہوا تھا تو ان وکلا کے گروپ کے ساتھ بھی حسان اللہ نیازی جو ہیں وہ ساتھ ہی موجود تھے۔ اس سے پہلے بھی مختلف وائلنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہیں، مطلب وائلنٹ سے مراد ہے لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، وہ اس میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف حسان نیازی کا صرف نام نہیں ہے بلکہ توبہ ٹیک سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم، انہیں بھی 6 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ جاوید اکرم صاحب جو ہیں ان کی یہ ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ 9 مئی والے دن کور کمانڈر ہاؤس میں صرف انٹر نہیں ہوئے بلکہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا تو اس کی یہ اندر سے بیٹھ کے خود اپنے آپ کو شو کرتے ہوئے یہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ تو مطلب یہ ون آف دوز پیپل ہیں جو جن کے بارے میں اکثر عمران خان صاحب کہتے تھے نا ہم لوگ تو ملوث ہی نہیں تھے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ خود انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی پہنا ہوا ہے، توبہ ٹیک سنگھ کا تعلق بھی ہے، اور ان کی ویڈیو خود یہ اپنی ماشاءاللہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ تو مطلب فوج کے اپنے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر سزا سنا دی گئی ہے۔ صرف کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ جہاں پہ دیگر سویلینز کو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں وہیں پہ ایک گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ، انہیں بھی جو ہے وہ 2 سال قید بامشقت کی سزا اسی جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملے کی وجہ سے جو ہے یہ سنائی گئی ہے۔ بڑی لمبی ایک لسٹ ہے جس میں مختلف نام ہے۔ اس میں فیصل آباد کا جو آئی ایس آئی کا دفتر تھا اس پہ حملہ کرنے کے جرم میں بھی لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہے۔ راہولی گیٹ گجرانوالہ کینٹ، وہاں پہ بھی حملہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ بنو کینٹ، چکدرا قلعہ اور ایف سی کینٹ گیٹ پشاور، وہاں پہ بھی ہیڈ کوارٹر دیر اسکاؤٹس تیمرگرہ، وہاں پہ بھی جو احتجاج کے دوران جو کچھ ہو رہا تھا اس سلسلے میں سزائیں جو ہیں سنائی گئی ہیں۔ اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اے آئی ایم ایچ راولپنڈی حملہ، یہاں پہ بھی جو ملزمان تھے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو مطلب مختلف جو نمبرز تھے، تو اب وہ جو 85 افراد تھے ان کو یہ سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے 3-4 مختلف اینگلز ہیں جو اس خبر کو دیکھنے کے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس پورے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی آلریڈی جو ہے وہ یہ اپنا رد عمل دے چکی ہے۔ یو ایس کی جانب سے ان کی جانب سے جو ہے وہ آیا کہ جناب یہ 25 افراد کے حوالے سے جس طرح سزائیں سنائی گئی ہیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو بڑے کنسرن سے دیکھ رہے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کنسرن شو کیا گیا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔
برطانیہ کی جانب سے بھی یہ اپنا کنسرن جو ہے وہ شو کیا گیا. لیکن اس میں جو ریزنز ان کی جانب سے دی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ کسی بھی ٹرائل کا صاف, شفاف اور اوپن ہونا بہت ضروری ہے, جس میں میڈیا کا ایکسیس ہونا چاہیے, جس میں جو ملزم ہے اسے پتہ ہو پوری طرح اس کے اوپر الزامات کون کون سے ہیں, اور پبلک کو بھی پتہ ہو کہ یہ کس قسم کے کیس کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. یہ ہے اس کے اگینسٹ, ملٹری ٹرائلز کے اگینسٹ جو آرگومنٹس ہیں وہ یہ ہیں. ملٹری ٹرائلز کے فور جو آرگومنٹس ہیں اس کے اندر یہ بات جو تعویل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کیونکہ یہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یہ حملے کیے گئے تھے, اور بے شک یہ سویلینز ہی کیوں نہ ہوں, لیکن ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی بنتا ہے, یہ عام عدالتوں میں نہیں بنتا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, یہ کیسز جو ہیں یہ ایکچولی ہونے چاہیے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یا سویلین کورٹس کے اندر جو ہے وہ یہ کیسز سنے جانے چاہیے. اچھا, یہ جو پہلے فیز میں جو 25 افراد کو سزائیں سنائی گئیں وہ تو ایک ڈفرینٹ تھیں, لیکن اب یہ جو 60 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں, میری نظر میں اس کی امپورٹنس یا اہمیت ان سینس کے سگنیفیکنس جو ہے وہ 25 سے زیادہ ہے. آئی ٹیل یو وائی. ایک تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے جو پریشر آ رہا تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے بالکل سائڈ پہ کر دیا, ورنہ مطلب یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ جو 25 کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے شاید ڈیلیبریٹلی اسے قسطوں میں اناؤنس کیا جا رہا ہے. مطلب ایک تاثر یہ تھا کہ شاید اسے قسطوں میں اناؤنس کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ جناب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کس طرح کرتی ہے. تو ریاکشن تو بڑا اسٹرانگ آیا تھا, ظاہری بات ہے ویسٹرن ممالک کی جانب سے بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا تھا, لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں رکی. فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے اور 60 افراد کے بھی فیصلے اناؤنس کر دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پریشر کو لینے کے لیے تیار ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے پریشر ڈالنا ہے, آپ 100 دفعہ ڈالیں, لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ لوکل معاملات کے حوالے سے ایک بات جو اس ساری چیز کے اندر مطلب جسے کہتے ہیں نا رے آف ہوپ, اگر پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے ووٹرز کے لیے سپورٹروں کے لیے جو بھی یہ لوگ ملوث تھے, اگر اس سلسلے میں آتی ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو میری اطلاعات کے مطابق آلریڈی ان افراد کو جو ہے مختلف جیلوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے. ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ حسان نیازی کو جو ہے وہ آلریڈی کوٹ لکھپت جیل شفٹ کر دیا گیا تھا. یہ اناؤنسمنٹ ایکچولی بعد میں ہوئی ہے, کوٹ لکھپت جیل انہیں پہلے ہی شفٹ کر دیا گیا تھا. اب سویلین کورٹس کے اندر جیلوں میں شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کی فیملیز وغیرہ کا ایکسیس جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا. پہلے بتایا گیا تھا کہ شاید ہفتے میں ایک دفعہ, پہلے تو بالکل ہی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا تھا, لیکن پھر بھی ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی تھی. اب ایکسیس جو ہے وہ نسبتاً اور آسان ہو جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیے وہی قوانین ہوں گے جو دیگر جو جیل کے اندر قید مختلف قیدیوں کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہی ہوں گے, تو ان کی فیملیز کا ایکسیس کم از کم آسان ہو جائے گا. دوسرا, ان کے لیے جو اب ایک رے آف ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب اپیلز بھی کر سکیں گے, اور سویلین کورٹس کے اندر ہی ان کی جو ہے وہ اپیلز ہوں گی. بلکہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ تمام قانونی کارروائیاں جو ہیں اس کو مکمل کیا گیا ہے, اکارڈنگ ٹو دا لا یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا آخری پیراگراف کہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہی قومی فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر دی گئی ہیں. تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں جیسا کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے. قوم, حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم میں مثبت قدم ہیں. اچھا, 2-4 چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ جیسے ہی یہ سارے جو سزائیں سنائی گئی ہیں, ظاہری بات ہے پوری پروسیکیوشن کس طرح ہوئی, ان کے خلاف ثبوت کیا تھے, یہ ساری چیزیں جو ہے اپیل سٹیج میں جائیں گی اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ چیلنج کی جائیں گی. یا تو اس میں پروسیکیوشن کو بتانا پڑے گا کہ جناب ہم نے کن بنیادوں کے اوپر جو ہے ان کو یہ سزائیں دی ہیں, کیا ان کے خلاف واضح ثبوت موجود تھے یا نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ کیا ٹیکنیکلی سپیکنگ, جو میرے خیال میں زیادہ تر وکلا اپیل سٹیج میں جا کے اس کو کنٹیسٹ کریں گے, وہ یہی کہیں گے کہ کیا ٹیکنیکلی سپیکنگ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کیسوں کا فیصلہ دے بھی سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے. لیکن ان 85 افراد میں سے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ان 85 افراد میں سے اپیل کی سٹیج کے اوپر اگر کسی کورٹ آف لا کے اندر اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر اگر یہ سزا اڑ گئی کہ جناب ملٹری کورٹ ایکچولی یہ فیصلہ دے نہیں سکتا تھا, تو باقی جو 84 ہیں ان کو بھی آٹومیٹکلی ایک ریلیف ملے گا. اور ظاہری بات ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کی مثال دیں گے کہ جناب وہ فلاں بندے نے جو اپیل کی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے مختلف علاقوں سے تعلق ہے, مختلف جگہوں سے کوئی کہیں اپیل کر سکتا ہے, کوئی کہیں اپیل کر سکتا ہے. تو جب اگر کسی ایک کورٹ آف لا نے اگر اس کو سن لیا اور کسی بھی مجرم کو جو ہے وہ یہ ریلیف دے دیا ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ, تو پھر باقی 84 کو بھی جو ہے وہ ریلیف دینا پڑ جائے گا.
سو اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. لیکن کم از کم ملٹری کورٹس نے جو ہے اب یہ سزائیں دے دی ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف تعداد جو ہے وہ صرف 95 کی حد تک نہیں ہے, 85 کی حد تک نہیں ہے. اس میں جو لاسٹ پیس لی آئی تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اس میں کہا گیا تھا کہ جناب اس کے پرپیٹریٹرز, اس کے پلانرز, جو اس کے برین چائلڈ تھے, ماسٹر مائنڈز تھے, ان کے اگینسٹ بھی ایکشن ہونا ہے. تو ظاہری بات ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کہانی جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہی جائے گی. تو کیا اب ملٹری کورٹس جو ہے وہ, ظاہری بات ہے ان میں سے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ جناب ہم تو مطلب اس میں بڑی حد ہوگی تو یہی ہے نا کہ عمران خان کا بھانجا ہی تھا جو کوئی بڑا پرومیننٹ نام ہے, یا پھر یہ جو سابقہ بریگیڈیئر صاحب تھے یا ان کا نام تھا. تو کیا جو بڑے پرومیننٹ لیڈرز ہیں کیا ان کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جائے گا 9 مئی کے حوالے سے, یا نہیں ہوگا, یا صرف ان افراد کو ہی بیسکلی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا؟ تو ظاہری بات ہے ایک آپ کو ایکوالٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے درمیان. لیکن اس پورے ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل ہے اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی کویسچنس تو اٹھیں گے کہ کیا فری اینڈ فیئر ٹرائل ان کو ملا ہے یا نہیں ملا. ان کے جو قوانین, جو ایک حقوق ہیں قانونی طور پہ, کیا ان کو ملے یا نہیں ملے. اگر تو نہیں ملے تو یہ پورا پروسیس جو ہے وہ سبوٹاج بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ملے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اپیل سٹیج کے اندر جو ہے وہ ضرور یہ معاملہ ڈسکس ضرور ہوگا. دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے چند اکاؤنٹس کی جانب سے, خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ سجاد برکی صاحب, انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیز no remittances to Pakistan until Imran Khan is released. Chairman Imran Khan has asked all overseas Pakistanis to hold their remittances until a proper judicial commission is formed and all political prisoners are released. Please spread the message. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف چیپٹرز کو جو ہے وہ ٹیگ کیا ہوا ہے. کچھ ایسا ہی ٹویٹ جو ہے وہ آج شہباز گل نے بھی کیا. اچھا یہ کالیں باہر والے کر رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ یہ باہر والے اس قسم کی کالیں دے رہے ہیں کہ جناب ہو گیا اب آپ جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اسے شروع کر دیجئے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے ابھی, جو پاکستان تحریک انصاف کی لوکل لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, شیخ وقاص اکرم ہو گئے, عمر ایوب ہو گئے, علی امین گنڈا پور ہو گئے, ان کے درمیان کسی قسم کی ایسی ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے, یا ان کی طرف سے آفیشیلی اب تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. یہ دونوں افراد جو ہے وہ پاکستان سے باہر موجود ہیں اور یہ وہاں سے بیٹھ کے یہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. تو معاملات جو ہے وہ لگ رہا ہے مطلب ایک جگہ یہ 9 مئی کے فیصلے آنا, اناؤنسمنٹس ہونا, دوسری جگہ سول نافرمانی کی کال دے دینا وداؤٹ اینی آفیشیل اناؤنسمنٹ. پتہ نہیں کیا مطلب یہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ رہی ہے, ڈیسائیڈ کر رہی ہے, بلکہ آج ہی پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں. تو سمیع ابراہیم صاحب نے میرے خیال میں شاید یہ خبر دی تھی کہ جی میں ابھی علی امین گنڈا پور سے ملنا نہیں چاہتا, اور ایک دو اور بھی جرنلسٹ نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تعلقات معاملات جو ہیں وہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں عمران خان صاحب کے, تو ان کی تو ملاقات ہو گئی ہے آج, اور دیگر افراد بھی جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں. ابھی وہ گئے میں ہیں, ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ کم از کم اڈیالہ جیل وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. سو وی آر ویٹنگ کہ وہاں سے جو ہے وہ مزید کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے. اچھا انٹرسٹنگ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صالح ظافر صاحب ہیں, سینئر صحافی, انہوں نے ایک خبر جنگ میں دی ہے. انہوں نے کہا جی رواں سال امریکہ میں عہدہ سنبھالنے والے پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے آئندہ ہفتے یہاں اعلیٰ حکام کے ساتھ اہم مشاورت کریں گے. وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. اس نمائندے کے ساتھ مختصر بات چیت میں سفیر نے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی, تاہم آئندہ ہفتے اپنے دورہ اسلام آباد کے حوالے سے شیڈیول کی تصدیق کی ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ میں پاکستانی سفیر کی وطن واپسی اس لحاظ سے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عہدہ سنبھالنے میں 4 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں نیا موڑ آ سکتا ہے, اور اس لحاظ سے ملنے والے اشاروں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا, بلکہ انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریحاً مداخلت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو جو پاکستانی سفیر ہیں امریکہ کے اندر وہ آنے والے ہیں, اور وہ آ کے اپنا فیڈ بیک دیں گے کہ وہاں سے ہوائیں جو ہیں واشنگٹن میں اس وقت کیسی چل رہی ہیں. قاسم سوری صاحب یہ بھی باہری ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوتے, انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا انتظار کی گھڑیاں ختم, ڈرامہ سیریل ہم سب بیمار ہیں کا تیسرا سیزن بہت جلد آ رہا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان جو ہے, میں جو کم از کم اس کو ڈیکوڈ کر رہا ہوں وہ ایسے ہی ہے کہ شریف خاندان شاید دوبارہ جو ہے کوئی بیماری کا بہانہ بنا کے جو ہے وہ پاکستان سے کوچ کر جائے گا یا چلا جائے گا, جس طرح مشرف صاحب کے دور میں گئے تھے یا میاں صاحب جو ہے بعد میں بیماری کا کہہ کے گئے تھے. تو ان کے مطابق شاید وہ لوگ وہ دوبارہ جا رہے ہیں.
رچرڈ گرنیل جناب یہ بڑا ایکٹیو ہوا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے لگ رہا ہے کہ اس کو امریکہ کے معاملات سے زیادہ پاکستان کے معاملات میں انٹرسٹ ہے. اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن پاک ان USA اینڈ امبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو, کہ جناب وہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیں. The death threats and crazy talk about Operation Goldsmith from the Minister of Defense is reckless. There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid. آج کل جو ہے نا ایک نیا کام سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے رچرڈ گرنیل کو جو ہے وہ شکایت لگائی جاتی ہے, ٹویٹ جو ہے وہ ٹیگ کر کے. دس از سو فنی, اٹ از سو فنی کہ ایک جگہ بیٹھ کے امریکی غلامی نامنظور, تو اس کے بعد ہر گل دی شکایت جڑی ہے نا اور رچرڈ گرنیل نے ہو رہی ہے کہ اے وے رچرڈ وے کہ مینوں چھڑیا جے, اے وے کہ مینوں کی کیا جے. تو مطلب میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, کہہ کے تھک گیا ہوں کہ اگر عمران خان کو کوئی ریلیف ملا نا اگلے 2-3 مہینے کے اوپر, تو آپ نے اس پہ پوری طرح امریکہ کا جھنڈا پہنا دیا اس سارے معاملے کو, کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہو رہا ہے. خیر اینی وے, تو خواجہ سعد رفیق نے البتہ اس معاملے کو وہ ٹویٹ کیا, انہوں نے رچرڈ گرنیل اسے ٹیگ کیا اور انہوں نے کہا دا سلیپنگ conscience of US President Special Envoy Richard Grenell has suddenly awakened. The elected government of Nawaz Sharif in Pakistan was overthrown by the collusion of the establishment, the judiciary and Imran Khan's party. His conscience has been sleeping since the 2018 election theft to the dark period of political revenge and long imprisonment of opposition leaders. His dead conscience on the genocide of the Palestinians is still with the usurper and aggressive Zionist. Their conscience wakes up only to fulfill imperial ambitions. It has nothing to do with humanity, justice, democracy and the rule of law. Your demand will be one thing, your goal something else. We know very well that you will try to put pressure on Pakistan to break the China bloc and surround Iran. You have done this before, but the Lords of the universe has kept us safe and strong. May Allah be with us. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو رچرڈ گرنیل ہے اور امریکہ ہے, اس سے اب جا کے ہوش آیا ہے اور یہ ہر قسم کی انسانی حقوق کی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت اس وقت کی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے گٹھ جوڑ سے جب گرائی گئی تھی تو تب ان کو ہوش نہیں آیا تھا, تب انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں کی تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آج تک آپ کبھی نہیں بولے, بلکہ آپ اسرائیل کی جو فسطائیت ہے آپ تو اسے سپورٹ کرتے آئے ہیں, تو وہاں پہ انسانی حقوق کدھر جاتے ہیں؟ آپ کو پاکستان کی آج بڑی فکر ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا, آگے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سارا کچھ جو ہے کیوں ہو رہا ہے, اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ پاکستان کو چائنا کے بلاک سے نکالنا ہے, اور مین مقصد آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کر سکیں. تو آپ کی یہ خواہشات جو ہے وہ خواہشات ہی رہیں گی, یہ پوری نہیں ہو سکتی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جواب دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ڈان میں آئی ہے, اور ڈان میں لکھا ہے, میں خبر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں یہ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر کو بظاہر 2 طاقتور وفاقی وزراء کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دیتے ہوئے انسپکٹر جنرل موٹر وے پولیس کے عہدے سے ہٹا کر آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی یعنی کہ OSD بنا دیا گیا ہے. ایک روز قبل وفاقی حکومت نے سابق IG نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سلمان چودھری کو ہدایت کی تھی کہ وہ اگلے احکامات تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرے اور ان کی جگہ محکمہ داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دینے والے رفت مختار کو تعینات کر دیا گیا تھا. سلمان چودھری کو NH اینڈ MP کا انتظامی کنٹرول وزارت مواصلات سے وزارت داخلہ منتقل کرنے کی تجویز کی مخالفت کے بعد ہٹا دیا گیا. اس کے علاوہ افسر نے فورس میں بھرتیوں کے معاملے پر وزارت مواصلات کے انچارج وزیر کو بھی ناراض کیا تھا. ڈان نے ان کا نقطہ نظر جاننے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے رابطہ کیا, لیکن انہوں نے تبصرے کے لیے کالز اور تحریری درخواست کا جواب نہیں دیا. سلمان چودھری جو پنجاب کے موجودہ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کے رشتہ دار ہیں نے 10 جنوری 2024 کو NH اینڈ MP کے IG کا چارج سنبھالا. پیش رفت سے باخبر ایک عہدیدار نے ان کے اور وفاقی وزیر عبدالکلیم خان کے درمیان مختلف عہدوں میں بھرتیوں کے معاملے پر اختلافات کے متعلق بتایا. ذرائع نے بتایا کہ سلمان چودھری ان چند سینئر پولیس اہلکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 4 صوبوں میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دی اور پولیس حلقوں میں ایک ایماندار افسر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ انہیں ٹرانسفر کرنے کی پہلی 2 کوششیں ناکام ثابت ہوئی, لیکن تیسری بار میں کامیابی رہی. بظاہر انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کی وجہ اس تجویز سے ظاہر ہوتی ہے کہ NH اینڈ MP کا انتظامی کنٹرول وزارت مواصلات سے وزارت داخلہ منتقل کر دیا جائے. عہدیدار نے بتایا کہ سلمان چودھری نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی جسے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت حال ہی میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا. اجلاس میں محسن نقوی, سلمان چودھری اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے. ذرائع نے بتایا کہ محسن نقوی نے اس تجویز کی حمایت کی تھی اور انہیں توقع تھی کہ محکمے سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. تاہم اس وقت حیرت ہوئی جب سلمان چودھری نے اس خیال کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ NH اینڈ MP نے وزارت مواصلات کے انتظامی کنٹرول میں رہتے ہوئے
پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کو لاگو کر کے مؤثر نفاذ کے ذریعے ملک میں ایک مخصوص مقام حاصل کیا ہے. انہوں نے اصرار کیا کہ محکمہ کا انتظامی کنٹرول وزارت داخلہ کو منتقل کرنے سے اس کی موجودہ حیثیت کو کمزور یا سمجھوتہ کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ خواجہ آصف نے بظاہر سلمان چودھری کے موقف کی حمایت کی اور این ایچ اینڈ ایم پی کو وزارت مواصلات کے انتظامی کنٹرول میں رہنے دینے کے خیال کی تائید کی. تاہم دو وفاقی وزراء کے ساتھ اختلافات کے باعث آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سلمان چودھری کا تبادلہ کر دیا گیا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.